جیسے پاکستان میں بھی جیسے اتنی جلدی کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی ہارٹ اٹیک سے انتقال کر جاتا ہے، تو امریکہ میں بھی یہی سسٹم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کیا؟ جی آف کورس ہو تو رہا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس کا بہت زیادہ پریولنس اور انسیڈنس بہت زیادہ ہے۔ اکثر لوگوں میں، جیسے آپ نے سنا کہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جانتے ہیں، ہمارے ہمسائے میں یا جاننے والوں میں ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کارڈیک اریسٹ ہو گیا، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں ان لوگوں نے ایڈوانس میں ایک تو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، انہوں نے ریسرچ بہت زیادہ کی ہوئی ہے، جس سے ٹریننگ بھی دیتے ہیں وہ گھر کی فیملی ممبرس کو، یا کوئی اس طرح کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں؟ جیسے بالکل جی، جیسے کارڈیک اریسٹ میں یہاں پہ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کارڈیک اریسٹ ہو جائے، جس کا مطلب ہے کہ ان کا ہارٹ بالکل بند ہو گیا، دل بند ہو گیا جس کو کہتے ہیں، تو وہ بچ نہیں سکتے، ان کا چانس ہے 0%۔ جیسے اب خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کوئی فرد ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو ہو کیا رہا ہے؟ ہوتا نا ایک دم بے ہوش ہو گیا، جی جی جی، ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور پرابلم، ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ بہت اچھا سوال ہے اس کا۔ یہی ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو اگر وہ کلیپس ہو گئے ہیں، کوما میں چلے گئے ہیں، تو وہ سانس لے رہے ہیں کہ نہیں، وہ آپ ان کو ہلا کے دیکھیں، زور سے جھلائیں، ان کو دیکھیں کہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں۔ اگر وہ سانس بھی نہیں لے رہے، آپ سے بات بھی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کارڈیک اریسٹ ہے، اچھا دل کا ہی ہے۔ ہاں، اگر شوگر کم ہے یا کوئی اور وجہ ہے، ڈی ہائیڈریشن ہے، تو وہ سانس لے رہے ہوں گے، وہ آٹومیٹکلی مطلب آپ دل کے قریب کان لگا کے دیکھیں کہ سانس دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں، اگر دل نہیں دھڑک رہا ہوگا تو اس کا مطلب کارڈیک اریسٹ۔ جی جی، اگر آپ پلس چیک کرنا آپ کو آتی ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا جیسے یہاں پہ نا وہ سسٹم نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد اپنا ٹیسٹ کرا لیں، شوگر ٹیسٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے، ویسٹ میں تو ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمیں کوئی دل کی بیماری تو نہیں ہے، یا دل کی بیماری کے بغیر بھی کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل ہو سکتا ہے، دل کی بیماری کے بغیر بھی 70% لوگوں کو کارڈیک اریسٹ، ہارٹ کی بلاکیج جس کو ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، اس سے ہوتا ہے، لیکن وہ اکثر ان میں سے جن کو کہتے ہیں اے سمپٹمیٹک، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ان کو سمپٹمز نہیں ہوتا کہ درد نہ ہو، لیکن پھر بھی کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور چونکہ 80% کارڈیک اریسٹ گھروں میں ہوتے ہیں یا کام پہ ہوتے ہیں، ہسپتال میں نہیں ہوتے، تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی پیارا جس کو اس طرح ایک دم وہ آلموسٹ جس کو کہتے ہیں کہ مرنے والے ہیں وہ، تو اس ٹائم ہمیں سب کو یہ آنا چاہیے کہ جس کو کہتے ہیں CPR، کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن، اچھا، جو کہ آف کورس ویسٹرن کنٹریز نے اڈیپٹ کی ہے، جس کی وجہ سے ان کے چانسز ہیں کہ وہ بچ جائیں۔ تو وہ کیا ہوتی ہے؟ کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن ہے کہ جس پہ آپ شارٹس دیتے ہیں، وہ والی شارٹ والا بھی ہے جس کو کہتے ہیں CPR کرنا، جس کی چیسٹ کو آپ دباتے ہیں زور سے۔ تو جیسے اگر گھر میں کوئی ایسا ہو تو ہمیں کیا اس کے چیسٹ کو دبانا ہو؟ بالکل، آپ مجھے کر کے دکھا سکتے ہیں؟ میں آپ کو کر کے دکھاؤں۔ اس میں آپ کو میں صرف ایک بات بتا دوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کلیپس ہو گیا، ہارٹ نہیں چل رہا اس کا، تو آکسیجن کہیں موو نہیں کر رہی، بلڈ نہیں موو کر رہا، تو برین جو ہے آپ کا دماغ بہت سینسٹیو ہے، اس کے سیل اگر کچھ منٹ تک ان کو آکسیجن نہ ملے تو وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ 5-10 منٹ بعد ایمبولینس آئی، اس کو انہوں نے ریسسیٹیٹ کر بھی لیا، بچا بھی لیا، ہسپتال لے بھی گئے، لیکن برین کو اگر پہلے 5-7 منٹ آکسیجن ملی تو وہ اس کو کہتے ہیں نا برین ڈیڈ ہو گیا، وہ کومے میں ہی رہیں گے، وہ دل بچ گیا، سانس بھی لے رہے ہیں، وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں بیچارے، لیکن وہ بچیں گے نہیں۔ تو اس میں پہلے 5 سے 7-10 منٹ اگر آپ کو یہ آتا ہو، بہت سمپل ہے، میں آپ کو بھی کر کے دکھاؤں، جس میں آپ نے اس کو چیسٹ کو کمپریس کرنا ہے تاکہ جب تک ایمبولینس آئے یا کوئی آپ کی مدد کے لیے آئے تو آپ ان کی جان اس کو نا بچ جائے۔ بالکل 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 بالکل۔ تو وہ کیسے کریں گے؟ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ جی، اگر کسی کو آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، آپ کو لگتا ہے ان کا دل بند ہو گیا ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب ہم اس طرف کریں گے منہ، کیونکہ یہ کیمرے ہمارے ادھر ہیں، تو آپ اس کو اس طرف کریں تو آپ اس یہاں۔ جی، تو اب ہارٹ اٹیک اگر ہو جاتا ہے، جب تک آپ نے ایمبولینس بلائی ہے، کوئی بھی آپ کو لے کر ہسپتال جا رہا ہے، گاڑی میں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیارے کے ساتھ، یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ جی، اگر تو کوئی کہتے ہیں کہ جی مجھے سینے میں درد ہے، سانس پھول رہا ہے، انجائنا کے جس کو ہے، تو سب سے پہلے تو آف کورس آپ ان کو ڈسپرن دیں، اس کو چبائیں، ڈسپرن چبائیں بالکل، کیونکہ فوراً اس سے جلدی ڈیزالو ہوتی ہے وہ، اور جس کی وجہ سے وہ جلدی افیکٹ اس کا ہوتا ہے۔ اچھا، اور ڈسپرن کھائیں۔ اگر آپ کے پاس اینجیسیڈ ہے پہلے سے تو آپ اینجیسیڈ لے سکتے ہیں، اگر اس کے باوجود کون سی دوائی ریپیٹ کریں؟ اینجیسیڈ جو نائٹروگلیسرین جس کو کہتے ہیں، نائٹروگلیسرین جس کو کہتے ہیں اینجیسیڈ۔
اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ فوری طور پر ہسپتال جائیں. یہ ہے اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. اچھا. لیکن اگر ہارٹ اٹیک نہیں, وہ فوراً ایک دم کومے میں چلے گئے, کلیپس ہو گئے ہیں, نہ سانس لے رہے ہیں نہ کچھ اور, تو پھر آپ ان کو, آپ نے سب سے پہلے تو وہاں پہنچے تو پریشان نہ ہو, ظاہر ہے. سب سے پہلے اگر گھر میں کوئی اور موجود ہے آپ ان کو کہیں کہ یار فوراً ایمبولینس کو کال کریں. ٹھیک ہے, آپ ان کو چیک کریں بھائی ہوش میں ہو, نہیں ہے, سانس بھی نہیں لے رہے. اگر آپ پلس چیک کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں, اگر آپ کو نہیں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. کس طرح چیک کریں گے؟ یہاں پہ ہے جس کو کہتے ہیں گردن کے اوپر, یہاں پہ آپ یہاں پہ دو انگلیاں زور سے دبائیں اور پلپٹیشن ہوگی, نبض چیک کرنی. ہاں جی, نبض چیک کرنی. پلس کا مطلب ہے نبض چیک کرنی آپ نے. اگر آپ کو نہیں فیل ہو رہی, اگر آپ نہیں بھی چیک کر سکتے تو تب بھی ٹھیک ہے. اگر سانس نہیں لیتے وہ زیادہ. اس کے بعد یہ سینے کے بیچ میں یہاں لائن کے درمیان, نپل کی لائن کے درمیان آپ 2 ہتھیلیوں کو سب سے بیس میں نیچے ایک ہتھیلی رکھیں, دوسرے کو یہاں لاک کریں اور اپنے شولڈر جو ہے, اپنے جو آپ کے کندھے ہیں اس کے اوپر لے آئیں اور اس کے بعد آپ اس کو دبانا شروع کر دیں ایسے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر آکسیجن جانا شروع کر دیتی ہے. آپ ایگزیکٹ چیسٹ کے اوپر دبا رہے ہیں جی, ہے نا. اب پتہ نہیں آپ کی لائٹ میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ خون جو ہے یہ دماغ کی شریانوں میں جا رہا ہے. اور اگر آپ یہ کرتے رہیں گے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جب تک ایمبولینس نہیں آتی, تو اس طرح آپ نے اس کو 2 انچ تک دبانا ہے اور اس طرح, اور یہ پریشر ہونا چاہیے. جی جی جی, پریشر سے دبانا ہے. جی جی 2 انچ ہے. اچھا, یہ رائٹ یا لیفٹ؟ اس سے نہیں فرق پڑے گا. دل تو کہتے ہیں لیفٹ پہ ہوتا ہے. نہیں, اس کو آپ جس کو کہتے ہیں سینے کی ہڈی, یہ دل بالکل اس کے نیچے اور یہاں اس طرح کر کے موجود ہے, اس طرح کر کے. اچھا, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ نے اس کو جب دبایا تو دل نیچے سے دبنا شروع ہو گیا اور یہ بلڈ جو ہے وہ, آئی ہوپ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, بلڈ برین میں جا رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ جتنا بھی آپ کریں. ایک زمانہ تھا کہ پہلے کہتے تھے کہ آپ نے ان کو سانس بھی دینا ہے, ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسسیٹیشن. جی جی جی. لیکن اب جو ریسرچ ہے, کیونکہ اس سے لوگ بھی ذرا پریشان تھے, کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے تھے, تو اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ نہ کریں, کیونکہ جب آپ چیسٹ کو دباتے ہیں تو تھوڑی سی جو کہتے ہیں نا آکسیجن کی وینٹیلیشن چل رہی ہوتی ہے, سانس آٹومیٹکلی تھوڑا بہت. اور جب بھی بندہ کولیپس ہوتا ہے تو شروع میں آکسیجن اویلیبل ہوتی ہے, کچھ منٹ بعد 5-7 منٹ میں آکسیجن کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو شروع میں بس جس کو کہتے ہیں نا سی پی آر, شروع کا سب سے پہلا چیز یہی ہے, سینے کو دبانا. ایک جا کے, یہ نہیں کہ سارے گھر کے فرد ایک ہی بندے پہ جمع ہو گئے, ایک جا کے ایمبولینس بلائے, ایک جا کے پڑوسی کو بلائے, ایک جا کے ٹیکسی دیکھے, ایک جا کے جو ہے مطلب لائک جو فیملی ممبرز ہیں ان کے الگ الگ کام ہونے چاہیے. اور یہ آپ پہلے سے ہی اگر ہوتا نا دماغ میں ہو, میں آج کا شو میں یہ بات اسی لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ پہلے سے مینٹلی ہلکا سے تیار ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ کہ یہ ہو گیا, تیاری ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے. اور میں ضرور یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے قریبی ہسپتال, یہ سب کچھ اویلیبل ہے ہمارے ہسپتالوں میں, کہیں بھی آپ فون کریں, آپ ان کو کہیں جی کہ میں نے سی پی آر کا پتہ کرنا ہے کہ کیسے ہے, کہ اس کی آپ آدھے گھنٹے کی کلاس لے لیں, گھنٹے کی کلاس لے دیں. لیکن میرا خیال ہے یہ زندگی کو بچانا, آپ کو پتہ ہے ایک زندگی بچائی تو جیسے آپ نے ساری انسانیت کی زندگی بچائی.